بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمالی وزیرستان کے عوام سے بالخصوص بلکہ بالعموم تمام پاکستان سے 10 فروری کو میرانچہ کینٹ کے سامنے پیش آنے والے واقعے کے بعد پہلی دفعہ مخاطب ہوں. جیسا آپ سب کے علم میں ہے کہ 10 فروری کو میرانچہ کینٹ کے سامنے سرکاری وردی میں ملبوس دہشت گردوں نے NDM کے نہتے کارکنان پر اسٹریٹ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ہمارے 3 ساتھی شیر ایوب، وزیر، وہاب اور واصف موقع پر ہی شہید ہو گئے اور مجھ سمیت ہمارے 15 ساتھی زخمی ہوئے، جس میں ہمارے ضلع صدر اسد داوڑ بھی تھے، اور ان کے علاوہ زہیب، فیضان، راجہ حکیم، احمد، مصطفیٰ، گل محمد، یوسف خان، ناصر اللہ، خانزالہ، نعمان، عرفان اللہ، محمد سعد اور سکیم شامل ہیں. الیکشن کمپین کے سٹارٹ سے ہی شاید ان لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ ان کے پاس ایک نادر موقع ہے مجھے ختم کرنے کا. تو الیکشن کمپین کی شروعات میں ہی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا. پہلے انہوں نے اپنے پراکسیز دہشت گردوں کے ذریعے مجھ پر حملہ کیا شمالی وزیرستان کے علاقے تپی میں، اور اس میں بھی ہمارے ساتھیوں نے کافی دلیری کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے وہ منصوبہ ناکام بنایا. پھر الیکشن پروسیس کو جس طریقے سے بھی وہ ڈی اسٹیبلائز کر سکتے تھے انہوں نے کیا. انہوں نے پولنگ اسکیم کو بھی چھیڑ. کوشش یہ کی گئی تھی کہ میں کس طریقے سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں عوام سے. انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مختلف اپنے سورسز کے ذریعے اپنے پیغامات پھینجائے کہ خودکش حملہ آور مجھے گلے لگانے کے لیے میرے حجرے کے آس پاس پھر رہا ہے. ہر قسم کا حرب انہوں نے استعمال کیا، لیکن بہرحال ہمارے ساتھی پھر بھی ہمارے ساتھیوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس خوف کے ماحول میں بھی ہمارے ساتھیوں نے کمپین بھی جاری رکھی اور لوگ آتے بھی رہے. میں بھی لوگوں کے ساتھ ملتا رہا، اور دو کہ میں نے خود پر کمپین نہیں کی، لیکن میں اس کے باوجود مشکور ہوں شمالی وزیرستان کے عوام کے کہ انہوں نے کمپین کے بغیر مجھے کامیاب کیا. وہ الگ بات ہے کہ فارم 47 میں جو 2 نمبر کی گئی، جس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ ہوا، اور ہمارے اوپر حملہ ہونے کے بعد 2 گھنٹے بعد جو امیدوار تیسرے نمبر پہ تھا ان کے حق میں فارم 45 ایشو ہوا. یہ جو الیکشن کا نتیجہ تھا، الیکشن سے چند دن پہلے کسی سورس سے یہ انفارمیشن مجھ تک پہنچ گئی تھی کہ ان کا ارادہ ہے اور فوج کی اعلیٰ قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر صورت میں آپ کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنا ہے. اور یہ جو موجودہ جس کینڈیڈیٹ کو انہوں نے جتایا ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارے یہ جو سیٹ تھی یہ GHQ کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک تحفہ تھا، جس کے لیے ہمارے 3 ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور 15 ہمارے ساتھیوں کو زخمی کیا گیا. اور اس کی کچھ اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں ان کے، شاید TTP اور افغان طالبان کے حوالے سے بھی اس کے کچھ کنیکشن ہے. بہرحال یہ ایک اور بہت پھر لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن میرے تک یہ انفارمیشن پہنچ گئی تھی کہ ہر صورت وہ آپ کو ہرانا چاہتے ہیں اور ہر حد تک چاہیں گے. پھر ہم تمام ساتھی آپس میں بیٹھے اور ہم نے یہ برین اسٹارمنگ کی کہ کون سا وہ ایسا لوپ ہول ہے جس کے ذریعے وہ یا داندلی کر سکتے ہیں یا کوئی نہ کوئی راستہ بنا سکتے ہیں. تو جہاں جہاں سے بھی خدشہ تھا اس کے لیے ہم نے فیلڈنگ کچھ پہلے کر لی تھی، اور پھر کچھ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر یہاں سے یہ ہوا تو ہم اس کا اس طریقے سے روک تھام کریں گے. ہم پھر اس کنکلوژن پہ پہنچے، ہمارا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ ایسا کوئی راستہ نہیں بچے گا جس کے ذریعے یہ ہمیں ہروا سکے
لیکن ایک ٹول جو ان کے ہاتھ میں آخری تک رہے گا وہ فارم 45 ہے، اور وہ فارم 45 میں وہ آسانی کے ساتھ ٹیمپرنگ کر سکتے ہیں. آگے فارم 47 بناتے وقت وہ اپنے نمبر کا فکر اس میں چینج کر سکتے ہیں. اور یہ میرے خیال میں شاید پاکستان میں واحد سیاسی ورکر یا پولیٹیشین ہوں جنہوں نے الیکشن سے پہلے اس کا اظہار کیا تھا. اور یہ بات میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جو کہ ہمارے پارٹی کے فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر موجود ہے. اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ تمام حربوں میں ناکام ہونے کے باوجود آخر میں جو آخری حلبہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فارم 45 کے ساتھ وہ رد و بدل کریں گے، اور پھر وہ عملی طور پر وہی بات ہوئی بھی. میں اس واقعے میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا میں ان سب کا مشکور ہوں. لور بر افغان وطن کے جتنی بھی سیاسی قائدین ہیں، افغانستان کی جتنی سیاسی قیادت ہے، پاکستان میں جتنی سیاسی قائدین جنہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اس کے علاوہ جن لوگوں نے ہمیں واٹس ایپ میسیجز بھیجے، ہسپتال آئے ہمارے پاس، وہاں پر جس سورس سے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کی، ہم سب کا مشکور ہیں. لیکن ایک بات یہ میں یاد پورے پاکستانی سیاسی قیادت کے لیے، اور بالخصوص پھر جو کم پرست سیاسی قیادت ہے، جو پیریفریز کے لوگ ہیں، پشتون، بلوچ یا گلگت بلتستان اور جتنے پیریفریز کے لوگ ہیں، ان کے لیے کہ ریاست تقریباً کولیپس کر چکی ہے. ایک ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں پوری کی پوری طاقت ہے اور وہ بڑی بروٹلی اس کو یوز کر رہی ہے. اور خطرناک بات اس میں یہ ہے کہ وہ ادارہ وہ اپنی فوج، ہماری جو فوج ہے، وہ اپنی طاقت کو استعمال بھی کر رہی ہے، اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہے اس امر کی کہ کوئی احتجاج کرے گا یا کسی طاقت کے غلط یا بے دریغ استعمال سے ان کی کوئی بدنامی ہوگی یا کوئی ان پر تنقید کرے گا. میرے خیال میں لوکلی اور بین الاقوامی طور پر جو کچھ ہوا، جو جس طریقے سے اس موجودہ الیکشن میں فوج نے اپنے آپ کو بدنام کیا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو سرد مہری ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور وہ اب تو شاید تمام سیاسی جماعتیں مختلف صوبوں میں، کسی کو ایک صوبہ ملا ہوگا، کسی کو دوسرا صوبہ ملا ہوگا، یہ اگر اس کی روک تھام کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کرے گی تو میرے خیال میں پاکستان کے عوام ہمیں کبھی معاف نہیں کی. اوپر خصوصاً میں اپنے جو پیریفریز کے جو محکوم قومیں ہیں ان کی لیڈرشپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر متحد نہیں ہوئے تو فیصلہ یہی ہو چکا ہے کہ تقریباً سب کو مٹانا ہے، اور سیاسی منظرنامے سے بھی، اور اس کے لیے وہ جو بھی کر سکتے ہیں. مجھ پر 2 حملے ہوئے اس صرف ایک الیکشن کمپین کے ذریعے. ایک انہوں نے اپنے پراکسیز کے ذریعے کروایا، اور ایک انہوں نے خود اسٹریٹ فائرنگ کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت زیادہ طاقتور ہے. اور اس سب کے باوجود ہمارے لوگ خاموش نہیں، اور یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی گولیاں انہوں نے برسائی، جتنا بھی انہوں نے خون بہایا ہے، لوگ خاموش نہیں ہوئے. شمالی وزیرستان میں ہر روز لوگ نکلتے ہیں اس احتجاج کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، اور اسی کینٹ کے سامنے احتجاج کرتے ہیں جس کے سامنے ہمارے ساتھیوں کا خون بہایا گیا تھا. اور یہ احتجاج، یہ ہمارے پولیٹیکل سٹرگل، یہ اسی طرح چلتی رہے گی. اور کوئی بھی ایسا جب تک سانس ہے ہماری وجود میں، جب تک زندہ ہے، ہم 1 انچ بھی اپنی سیاسی نظریے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. میں آخر میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا چیف جسٹس آف پاکستان جناب فائز عیسی صاحب سے، کہ شمالی وزیرستان میں جو خون آلود انتخابی ڈاکہ ڈالا گیا، جو ریزلٹ چینج ہوئے، وہ تو الگ سا ایک پروسیس ہے، اس میں تو وہ کام تو چلتا رہے گا. ٹریبیونل ہے وہاں، وہ بھی ہم جو انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے، الیکشن کمیشن ترخا رہی ہے اور ہمارے کیس کو وہ سیریس نہیں لے رہی.
لیکن بہرحال میں وہ تو اپنا ایک پروسیس چلتا رہے گا، لیکن جو خون بہایا گیا ہے اس واقعے کے حوالے سے میں درخواست کروں گا، میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ وہ اس واقعے کا 100 موٹو نوٹس لیں، اور جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث ہیں، کیونکہ یہ کلی بربریت ہے، جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث ہیں ان کو وہ نشان عبرت بنائیں۔ باقی الیکشن کے پروسیس میں جو لوگوں جن لوگوں نے مہروں کا کردار ادا کیا، جو آروز جنہوں نے ٹیمپرنگ کی، خصوصاً وہ لوگ بائی نیم، ان سب کو میں پورا وزیرستان جانتی ہے، جس نے زبردستی پریزائڈنگ آفیسر سے نتیجے چینج کروائے، وہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کو ہم نشان عبرت بنائیں گے۔ ان کے خلاف ہر قسم کی کارروائی، وہ قانونی وہ جو بھی طریقہ کار ہے، وہ پروسیس جاری ہے۔ میں آخر میں شمالی وزیرستان کی تمام عوام کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کمپین کے باوجود انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، کہ ہم نے کمپین نہیں کیا، اس کے باوجود انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، اور وہ خوف زدہ نہیں ہوئے، اور خوف کے ماحول میں بھی وہ آئے، انہوں نے اپنا احتجاج بار بار ریکارڈ کرایا۔ میں ایک بات میں معذرت خواہ ہوں کہ ان کے مینڈیٹ کا تحفظ ہم نہیں کر سکے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اس حد تک گئے کہ ہم ہمارے ساتھیوں نے اپنا خون بہایا، اور آخری حد تک انہوں نے کوشش ضرور کی۔ میں آخر میں اپنے وزیرستان کے عوام کا ایک دفعہ پھر بہت زیادہ مشکور ہوں۔ انشاءاللہ یہ سیاسی جدوجہد اپنی وزیرستان میں بلکہ پورے خطے میں امن کے قیام تک جاری رہے گی۔ بہت شکریہ۔